تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے ہم امتی ہیں اور جو ہمارے آخری نبی و رسول ہیں۔ عزیز پیارے بچوں، یہ مہینہ اس بات کی اہمیت رکھتا ہے کہ اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ہم 12 ربیع الاول کو دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں مختلف مقاموں پر 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے عنوان سے بہت ساری تقریبیں کی جاتی ہیں۔ تو ہم اس مہینے میں ہمارے رسول اور ان کی سیرت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو اسی مہینے کی مناسبت سے آپ لوگوں نے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سنا۔ آپ لوگوں نے اسمبلی میں، خود اسکول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کے والدین کس طرح وہ مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، پھر مدینہ میں انہوں نے کس طرح سے اسلام کو قائم کیا اور کس طرح سے اسلام آگے بڑھا، آپ لوگوں نے سنا۔ الحمدللہ اس اسکول میں ہونے کی بدولت، آپ لوگ ذکرہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کی بدولت اس مہینے کی مناسبت سے سیرت کے کئی سارے واقعات اور پہلوؤں کو پڑھنے اور سننے کا موقع آپ لوگوں کو ملا۔ آپ تمام نے سیرت کوئز میں بھی حصہ لیا اور مختلف سیرت کے سوالات کے جوابات دیے، پھر اس کا ایک بہترین کمپٹیشن ہوا۔ کوئی بھی اسکول میں، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اسکول میں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، ان کی سیرت کے اوپر مختلف کمپٹیشنز کوئی کرواتا ہے۔ تو ایک بہت مبارک بات ہے ہم ذکرہ اسکول کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اور ذکرہ اسکول کے لیے کہ سیرت کی مناسبت سے اتنے زیادہ پروگرامز وہ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب ایک اہم بات اور ایک اہم تبدیلی آپ تمام کے اندر آنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، جب ہم احادیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اسلامیات کے سبجیکٹ میں بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ایک مخصوص ٹیکسٹ بک بھی دی گئی آپ لوگوں کو، جس کے اندر سیرت تفصیلی دی گئی، وہ بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام پڑھنے، سننے اور جاننے کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک عظیم تبدیلی رہنما ہونا ہے۔ آپ تمام کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی کے مسلمان، بحیثیت اسلامی اسکول کے اسٹوڈنٹ، آپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی عام آدمی آپ کو دیکھے تو اس کو نظر آئے کہ یہ بچہ جو ہے اسلامی تعلیم حاصل کرتا ہے اور یہ بچہ ان تعلیمات پر عمل بھی کر رہا ہے، وہ نظر آنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کئی سارے بچے اپنی ان اسلامی تعلیمات کو دکھاتے تو ہیں اپنے عمل کے ذریعے، مگر ابھی بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ان چیزوں کا فقدان ہے، کمی ہے جو ہمارے اندر اب تک آ جانی چاہیے تھی۔ پہلے تو فرائض کی پابندی، پھر اس کے بعد ہر چیز میں سنت کا عمل اور دخل، یہاں تک کہ سیرت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے آ کر اصحاب اکرام سے، صحابہ سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یعنی وہ طنز کر رہا تھا کہ تمہارا نبی تمہیں ٹوائلٹ میں کیسا جانا ہے اور ضروریات سے فارغ کیسا ہونا ہے وہ بھی سکھاتے کہتے نا، تمہارے نبی وہ کہ طنز کر رہا تھا وہ یہودی۔ تو صحابہ اکرام نے اسی وقت جواب دیا، بالکل ہمارے نبی نے ہمیں اتنی باریکی کے ساتھ کس طرح سے بیت الخلاء میں جانا ہے اور کیسے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہوئے ضروریات سے فارغ ہونا ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ بڑے جو ہے اعزاز کے ساتھ پراؤڈلی انہوں نے اس یہودی کو جواب دیا منہ توڑ۔ اور آج ہم ہمارے طلباء میں دیکھتے ہیں
کہ کئی ساری باتیں آ رہی ہے کہ بیت الخلا میں ایک دوسرے پر جو ہے پانی ڈالتے ہیں، اور بیت الخلا میں کئی سارے نوجوان کھڑے ہو کر جو ہے نعوذ باللہ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت جو ہے آپ کے تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ تو جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں ہر معمولی سے معمولی بات میں بھی سنت کی عمل ہونی چاہیے۔ ہمارے افراد جب کھانا کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باریکی سے باریکی کیا جو ہے کھانے کے ادب سکھلائے ہیں کہ کیسے کھانا چاہیے، کیسے مل بانٹ کر کھانا چاہیے۔ مگر اکثر ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے بچے کھانا کھا رہے ہیں، بندروں کو کھانا ڈالا گیا، ویسا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دوسرے کے ٹفن کے ڈبوں میں چھینا جھپٹی، دعا درود کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، اور کھانا ایسا کہ ایک نوالا ایک بینچ پہ تو دوسرا نوالا دوسری بینچ پہ، ٹہلتے ہوئے، گراتے ہوئے، رزق کی بے ادبی کرتے ہوئے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہاں ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ تمہارے کھانا کھانے کے طریقے میں وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ تمہارے بیت الخلا کے آداب میں وہ تعلیمات کیوں نظر نہیں آتی؟ صرف یاد کر لینا ضروری نہیں ہے، عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جب ہم سڑک وغیرہ پر ہوتے ہیں تبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے آداب بتائے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، بڑوں کے ساتھ عزت سے ملنے کے آداب، چھوٹوں کے اوپر شفقت کے آداب بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ جو اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر کلاس والے معصوم جونیئر کلاس والوں کو مارتے پیٹتے ہیں، اور معصوم جونیئر کلاس والے سینئر کلاس والوں کی بے عزتی، بد زبانی اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ بڑوں کا ادب قاعدہ ہو رہا ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت نظر آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے میرے پیارے بچوں، کہ تمہارے اندر تب تم کوئی چھوٹی کلاس کے بچے کے ساتھ ملے جو شفقت کے ساتھ ملے، ایسا محسوس ہو کہ بڑا بھائی اس کے آس پاس ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ جانے اور آپ سے وہ اچھی عادات سیکھیں۔ یہاں اچھی عادات تو فقدان ہیں، یہ خوف ہوتا ہے کہ بڑے بچوں کے کوئی یہ جو ہے یہ جو حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں وہ کوئی چھوٹے بچے نہ سیکھ لیں۔ اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑے ہیں وہ آپ سے عمر میں، چاہے وہ اساتذہ ہو یا بڑی کلاس کے بچے ہوں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں اور ان کو اچھے سے جو ہے پیش آئیں۔ مگر یہاں پر بڑوں کو دھکا مکی دی جاتی، ارے ترے کی زبان استعمال کی جاتی کہ یہی ہے آپ کے آداب؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے یہ آداب۔ آپ لوگ بہت اچھے تعلیمی یافتہ ہے، اگر میں ابھی یہاں پہ جو ہے آپ سے حدیثوں کے سوال کرنا شروع کروں ماشاءاللہ سے آپ جواب دیں گے، مگر اس کو عمل میں لانے کی، عمل پیرا ہونے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک آخری بات کر کے میں اپنی جو ہے گفتگو کو سمیٹ لوں گا کہ جو ہے 14 تاریخ کو یہ طے کیا گیا حیدرآباد میں جلوس وغیرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر نکلتا ہے۔ پہلے تو جو ہے ہمیں یہ واضح ہو کہ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ جو ہے جلوس وغیرہ نکال سکتے ہیں، اپنی طاقت کو، قوت کو اور اپنے ایمان کے اظہار کے لیے آپ جو ہے یہ جو ہے رسمی طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر اسلامی تعلیمات دکھائیں۔ جلوس نکالنا کوئی جو ہے غلط بات یا جو ہے غیر اسلامی بات نہیں ہے، مگر اس جلوس میں مکمل غیر اسلامی حرکتیں کرنا، ڈی جے لگانا، ناچنا، گاڑیوں کے کرتب دکھانا، ایک طیے پہ گاڑی کا کرتب دکھانا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا، نماز کو چھوڑ دینا، ایسے چھوڑنا کہ پوچھو مت، فجر غائب، ظہر غائب، جب فجر کو نہیں اٹھتے انہیں جلوسوں میں نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرافکوں کا چکا جام کرنا، یہ غیر اسلامی حرکتیں ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔
اگر آپ جلوس نکال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا چاہ رہے اچھی بات ہے، ایسا لگے کہ ارے کتنے اچھے ہیں دیکھو مسلمان، ان کے نبی سے کتنی اچھی محبت کا اظہار کر رہے، دیکھو 4 لوگوں کو مدد کرتے ہوئے جا رہے، دیکھو کتنے اچھے سے جا رہے، کوئی بولتا ایسا؟ دیکھو کیسے منڈے جو ہے، کیسے جو ہے کیا بولتے ہو آج کل اچھے ٹرمینالوجیز نکلے، ہاں چھپری کیسے ہیں، دیکھو کلر لگائے ہوئے ہیں منہ پہ، جی ہم بالکل نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، سنت کو ہم جو ہے پہنتے ہیں، اور جو ہے خوبصورت لباس، سفید لباس اور اچھے لباس ہم پہن کے زیب تن کر کے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے تو جو ہے اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ غیر اسلامی حرکتوں میں ہرگز ملوث نہ ہو، چاہیں کچھ بھی ہو جائیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو تمام اسلامی آداب کا خیال رکھیں، اور اس سے پہلے وہ تو ایک دن کی بات ہے، مگر اپنی مکمل زندگی میں سیرت کا مکمل عمل پیرا ہونے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور 5 منٹ ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، تو میں سیرت کے 3 اہم پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو جو ہے مکمل کروں گا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا موقع آتا ہے، ہم سب سیرت جانتے ہیں، ہم سب سیرت کو جو ہے مانتے ہیں، مگر اس ملک میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام سے ناواقف ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ آپ اگر کسی ہندو سے جا کے پوچھے جیسس کرائسٹ کون ہے، وہ تو فوری بول دیتا ہوں، ہاں وہ عیسائیوں کے جو ہے انہوں نبی ہے، پیغمبر ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ فلاں فلاں ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھو رام کون ہے، کرشن کون ہے، بالکل آپ بول دیتے فوری، جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے خدا ہے۔ مگر آپ کسی ہندو سے جا کے پوچھئے، کرسچن سے جا کے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ بول سکتا؟ کیوں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تمام عیسائیوں نے دے دیا سارے ہندوستان کے سامنے، جب دوسرے خداؤں کا تعارف تمام ہندوستانیوں نے دے دیا، تو آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کو کیوں نہیں دیا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ناواقف ہیں؟ کیوں ان کی سیرت کو نہیں جانتے؟ کہ ہمیں ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں سے ملیں اور ان سے بات کریں، اور بالخصوص ربیع الاول کی مناسبت سے ہم ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دیں کہ بھائی سنو، ہم جس کے اوپر عمل کرتے، جس کی دعوت کو مانتے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے، اور وہ سارے عالم کے اوپر جو ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو پوچھئے، بلکہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو، ان کی جو ہے شخصیت کو اور ان کی جو ہے تاریخی حیثیت کو آپ کو عام کرنا ہے۔ تو پہلے آپ کس کا انٹروڈکشن دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، تعلیمات کیا تھے، انہوں نے جو ہے بچوں کو کیا حقوق دیے، خواتین کو کیا حقوق دیے، ان تمام تعلیمات کو آپ عام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کیا ہیں؟ ابھی میں نے قول سنایا، کیا تھا وہ؟ کہ جو اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ پیغام تو خالی مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی ہمارا پرسنل پیغام ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ساری انسانیت اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو پورے ملک جو ہے دنیا میں پیس چھا جاتی۔ تو اس طرح سے بہت ساری احادیثیں ہیں جو ساری دنیا کے لیے ہیں، خالی مسلمانوں کے لیے پرائیویٹ نہیں ہیں۔ ان حدیثوں کو، ان تعلیمات کو ہم عام کریں۔ اور ایک حدیث ہے کہ تم جو ہے اپنے، اگر کسی کو جو ہے کام پر رکھو، کسی کے ساتھ مزدوری کرواؤ، تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت، اس کی سیلری یعنی اس کا ویج جو بھی ہے اسے دے دو۔ تو کیا ہمیں اس بات کو عام نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ پھر تیسری اور اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اس دعوت کو بھی ہمیں عام کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ یہ عزم کریں کہ اپنے قول و عمل سے، اپنی زبان سے اور اپنے
عمل سے یعنی اپنی حرکتوں سے اسلام کے جھنڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نام کو بلند کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.